السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، الطریقۃ العصریہ کے آج کے سبق میں ہم الدرس السادس عشرہ یعنی 16واں سبق پڑھیں گے۔ تواضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس تواضعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے زیادہ عاجزی کرنے والے تھے۔ فکان یعود المریض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت فرماتے۔ ویتبع الجنازۃ، اور جنازے کے ساتھ چلتے۔ ویجیب دعوت المملوکی، اور غلام کی دعوت قبول کرتے تھے۔ ویساعد اہلہ فی حاجت البیت، اور گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے۔ وکان یمر بالصبیان فیسلم علیہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے وقت ان کو سلام کرتے تھے۔ سوال جواب ہیں آگے۔ ماذا تفعل اذا مرض احد من زملائک، آپ کیا کریں گے جب آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے؟ اذا مرض احد من زملائی، جب میرے ساتھیوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے، اعودہ، تو میں اس کی عیادت کروں گا۔ اذا دعاک جارک الی الطعام، جب تیرا پڑوسی تجھے کھانے پر بلائے، فہل تقبل دعوتہ، تو کیا تم اس کی دعوت قبول کرو گے؟ نعم، جی ہاں، اقبل دعوت جاری اذا دعانی الی الطعام، میں اپنے پڑوسی کی دعوت قبول کروں گا جب وہ مجھے کھانے کے لیے بلائے گا۔ هل تساعد اہلک عندما تکون فی البیت، کیا تم اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے ہو جب گھر میں ہو؟ نعم، اساعد اہلی عندما اکون فی البیت، جی ہاں، میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتا ہوں جب میں گھر میں ہوں۔ اذا دخلت بیتک فہل تسلم علی اہلک، جب تم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو تو کیا گھر والوں کو سلام کرتے ہو؟ نعم، جی ہاں، اسلم علی اہلی اذا دخلت بیتی، جب میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میں گھر والوں کو سلام کرتا ہوں۔ هل تحیی زملاءک عندما تدخل الغرفۃ، کیا جب تم کمرے میں داخل ہوتے ہو تو اپنے ساتھیوں کو سلام کرتے ہو؟ نعم، جی ہاں، احیی زملائی عندما ادخل الغرفۃ، جب میں کمرے میں داخل ہوتا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کو سلام کرتا ہوں۔ حل تحترم استاذک، کیا تم اپنے استاد کا احترام کرتے ہو؟ نعم، احترم استاذی، جی ہاں، میں اپنے استاد کا احترام کرتا ہوں۔ حل تدعو لوالدیک، کیا تم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو؟ نعم، ادعو لوالدی، جی ہاں، میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حل تحب اخوانک، کیا تم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو؟ نعم، احب اخوانی، جی ہاں، میں اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہوں۔ حل تنفق مالک فی اعمال الخیر، کیا تو بھائیوں کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرتا ہے؟ نعم، انفق مالی فی اعمال الخیر، جی ہاں، میں بھلائی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرتا ہوں۔ حل تطعم المساکین والفقراء، کیا تم مساکین اور فقراء کو کھانا کھلاتے ہو؟ نعم، اطعم المساکین والفقراء، جی ہاں، میں مساکین اور فقراء کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اس کے بعد عزیز طلباء تمرین ہے نمبر 1 کہ گزشتہ سبق میں موجود فعل مضارع کو ذکر کرنا ہے۔ فقرات دیکھتے جائیں، جملے دیکھتے جائیں، اس میں جو فعل مضارع ہے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں، آگے پڑھ لیتے ہیں۔ یعود، اس کے بعد یتبع، یجیب، یساعد، یمر، یسلم، تفعل، تقبل، تحیی، تدخل، تحترم،
تدعو، تحب، تنفق، تطعم۔ اس سبق میں جو فعل مضارع ہے نا، دوسرا سوال ہے اس سے فعل ماضی بنانا ہے جی۔ عاد نمبر 2، طبیع نمبر 3، اجاب نمبر 4، ساعد، مر، سلم، فعل، قبیل، حیا، دخل، احترم، دعا، احب، انفق، اطعم، اکون جی۔ اطعم، تو یہاں فعل مضارع یہاں تک جو اوپر ہم نے 15 بیان کیے ہیں ان سے فعل ماضی یہاں تک مکمل ہو جاتی ہے جی۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل جملوں کا اعراب بیان کرنا ہے۔ نمبر 1 یعنی ترکیب بیان کرنی ہے، اعراب سے مراد ترکیب ہے۔ کانا فعل ناقص، النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسم ہے کانا کا، یعود فعل مضارع، المریضہ مفعول بہ، فعل اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے کانا فعل ناقص کی۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہوا۔ واو حرف عطف، کانا فعل ناقص، یجیب فعل مضارع، دعوت مضاف، المملوک مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ہوا یجیب فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جی۔ اگر اس کو الگ سے بھی بنانا چاہیں تو پھر کانا کی ضمیر اس کا اسم بن جائے گا اور یجیب وہ اپنے مفعول بہ سے مل کر اس کے لیے خبر بن جائے گا۔ واو حرف عطف، کانا فعل ناقص، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا اسم، یساعد فعل مضارع، اہلا مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ہوا یساعد کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ خبر ہوا کانا فعل ناقص کی۔ تو یہ واو حرف عطف کے ذریعے سے پہلا جملہ معطوف علیہ اور آگے واو حرف عطف کے ذریعے معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر جملہ فعلیہ جملہ معطوفہ ہوا۔ سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل 10 جملے لکھیں۔ سوال نمبر 4، ہوا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی العربی المبعوث الی الناس کافۃ، ابوہ عبد اللہ بن عبد المطلب و امہ آمنۃ بنت وہب، ولد بمکۃ فی شہر ربیع الاول، اذا بلغ 25 سنة وتزوج خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وکان یعیش ایام الحیاۃ فی الحرا، ونزل علیہ جبریل علیہ السلام بالوحی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، واحتشر الناس عند الجبل وقال هل تعتمدون علی، فقال الناس جميعا نعم، فقال قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فخالف الناس وردوا دعوتہ بعد 20 سنة ہاجر الی المدینۃ بامر اللہ تعالی مع ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ودع الناس الی ربہم،
वंतक़ल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी 63 मिन उमरिही। सवाल नंबर 5, उर्दू में तर्जमा करना है और फ़ेल मुज़ारे मंसूब लिखना है। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहु, जिसने अल्लाह ताला से आजिज़ी की, अल्लाह ने उसको बुलंद कर दिया। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशजअन नासी व अजवदन नासी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर और सबसे ज़्यादा सखी थे। मिन हक़्क़िल मुस्लिम अलैका अन तुसल्लिमा अलैहि इज़ा लक़ीतहु, मुसलमान का हक़ तुझ पर यह है कि जब तू उससे मिले तो उससे सलाम करे। व अन तऊदहु इज़ा मरिज़ा, और जब वो बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो। व अन तुशम्मितहु इज़ा आतसा, और जब उसे छींक आए तो उसकी छींक का जवाब दो। व अन तुजीब दावतहु इज़ा दआका, और तो उसकी दावत कबूल करे जब वो तुझे बुलाए। व अन तुसाइदहु इज़ा तलब मिनकल मुसाअदता, और तो उसकी मदद करे जब वो तुझसे मदद तलब करे। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, अरबी में तर्जमा करना है और फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू की निशानदेही करनी है। मुसलमान का भाई है। अलमुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान अपने भाई पर जुल्म नहीं करता। अलमुस्लिम ला यज़लिमु अला अख़ीही, और ना उसे हकीर समझता है। वला यस्तकिरुहु, और ना उसका ठट्ठा करता है, यानी ना मजाक उड़ाता है। वला यस्तहज़िउ मिन्हु, यहाँ पर ला यज़लिमु ये फ़ेल मुज़ारे, यस्तहकिरुहु ये भी फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू, और यस्तहज़िउ ये भी फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू। और ना उसका माल खाता है। वला याकुलु मालहु याकुलु फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू, बल्कि वो इसका इकराम करता है और इससे मोहब्बत करता है। बल युकरिमुहु व युहिब्बुहु, युकरिमु और युहिब्बुहु ये फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू, और उसके लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है। व युहिब्बु लहु मा युहिब्बु लिनफ्सिही, तो यहाँ युहिब्बु जो है ये फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन खैर खाई का नाम है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीन अन्नसीहतु। अज़ीज़ तलबा, आखिर में जो अल्फाज के मानी दिए गए हैं उनको भी अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।